السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم اپنا 20واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ نمل ہے، آیت نمبر 60 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے پر رونق باغات اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کے درختوں کو خود اگا سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ موسموں کو سازگار بناتا ہے، اناج اگاتا ہے۔ غرض تمام امور اللہ کے حکم کے ساتھ اور اللہ کی قدرت سے انجام پاتے ہیں۔ پھر ذرا خود سوچو، غور کرو، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا ان سارے کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے انحراف کر رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور رواں کر دیے اس کے اندر دریا اور ندیاں، اور بنائے اس کے لیے پہاڑ، اور بنایا دو دریاؤں کے درمیان پردہ۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا کوئی دوسری ہستی تمہارے نزدیک ایسی ہے جو ان کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ان آیات کے جو مخاطبین اول تھے وہ مشرکین مکہ تھے، اور ان کے پاس ان پے در پے سوالات کا ایک ہی جواب تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یعنی مشرکین مکہ اللہ کو معبود بھی مانتے تھے، اس کو اس کائنات کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن کچھ ہستیاں جن کے بت انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے لاڈلے، چہیتے اور مقربین ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے۔ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ یعنی یہ شرک کرتے تھے اس حد تک کہ یہ جو بت ہیں، جو نیک پاک ہستیوں کے انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے۔ آج ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ کچھ بزرگ لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری تو دعائیں اللہ نہیں سنتا، لیکن یہ اللہ کے نیک پاک بندے ہیں، تو ہم ان کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تک ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو سنتا ہے ایک مجبور اور لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جو تمہیں جانشین بناتا ہے زمین میں، کہ تمہاری ایک نسل کے بعد دوسری نسل جانشین بن جاتی ہے، اور یہ سلسلہ غیر منقطع طریقے سے اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اب سوچو، غور کرو، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے نا، جیسے کنونس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک ایک چیز ہمیں دکھا رہے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں،
اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دیتے ہوئے اپنے باران رحمت کے آگے آگے؟ الہم مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند اور بالا ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہم سب جانتے ہیں بادلوں کے آگے آگے بارش کی خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ کیا انہیں چلانے، بحر و بر کی تاریکیوں میں تم لوگوں کو صحیح رستہ سجھانے میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ الہم مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون ہے جو تم لوگوں کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین میں؟ الہم مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں یا کوئی اور ہستیاں ہیں جو تم لوگوں کے نزدیک اللہ کے مقرب ہیں اور تمہارے سفارشی ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد وہ عالم برزخ میں ہیں اور انہیں تو خود نہیں پتا کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ تھک ہار کر رہ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، یعنی یہ لوگ آخرت کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ اس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس کی طرف سے وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ یعنی اگرچہ یہ لوگ زبانی طور پر آخرت کا اقرار بھی کرتے ہیں، دوبارہ جی اٹھنے پر بظاہر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر انکاری ہیں، کیونکہ عملاً انہیں آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے یا قیامت کے حساب کتاب سے بچنے کے لیے کوئی فکر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں دنیا میں اپنے کل کی فکر انسان کو ہر وقت رہتی ہے، کل کیا پکانا ہے، کل کیا کھانا ہے، باقی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، اس لیے کہ اسے پختہ یقین ہے کہ کل آئے گی، یہ رات ہے صبح ہونی ہے۔ اسی طرح اگر اس سے واقعی یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، تو لازماً اس کے اندر فکر ہوگی، وہ فکر مند ہوگا، وہ سوچے گا، وہ اپنی اس زندگی میں وہ عمل کرے گا تاکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے۔ دنیا میں بھی انسان اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے نا، تو آخرت کو بھی سنوارنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں کوشش کرنی ہے، لیکن انسان کو عملاً اس کی کوئی فکر ہی نہیں، وہ اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کرتا۔ یعنی اس کا تو صاف مطلب یہ ہے کہ اسے اس کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے۔ اگر ہم آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، اگر اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، تو جان لیں کہ ہم آخرت کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہاں آخرت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، لیکن وہ جو ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے جو ہمیں چکنا کر دے، جو ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑ لگوا دے، فاستبقوا الخیرات کرائے، ففروا الی اللہ، ہم اللہ کی طرف دوڑیں، صراط مستقیم کے لیے اپنی ایفرٹ لگا دیں، اپنی پوری کوشش کر دیں، سارے اپنے اعمال وہ کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اگر واقعی ہمیں آخرت کا یقین ہو تو۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور یہ کافر کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر سے نکال لیا جائے گا؟ یہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا تھا، یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھ لو کیسا انجام ہوا مجرم قوموں کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان پر رنجیدہ نہ ہوں، جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان پر اپنا دل تنگ مت کریں۔ مکہ کے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید مخالفت اور دباؤ کا سامنا تھا، تو مکی صورتوں میں یہ مضمون بار بار دہرایا گیا ہے۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 127 میں بھی انہی الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔
سورۃ شعراء میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو اسی لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ بہرحال مشرکین مکہ کے مخالفانہ رویے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار تسلی دی جاتی تھی کہ آپ نے ان تک ہمارا پیغام پہنچا دیا، آپ نے حجت قائم کر دی، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کے بارے میں نہ رنجیدہ ہوں، یہ لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ہماری تدابیر ان کی چالوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہماری قدرت کے سامنے ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں، یعنی آپ جو ہمیں مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم پر عذاب آ جائے گا، تو اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو بتائیں کب آئے گا عذاب؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ہو سکتا ہے جس چیز کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ ردفہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، ردفہ کے مطلب ہوتا ہے گھوڑے پر دوسری سواری کے طور پر سوار ہونا، یعنی جو پچھلا سوار ہے۔ اب پچھلا سوار جو ہے وہ اپنے آگے والے کی پیٹھ کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے کی وجہ سے ردیف کہلاتا ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم جس عذاب کے بارے میں بے صبری سے بار بار پوچھ رہے ہو وہ اب تمہاری پیٹھ کے ساتھ آ لگا ہے، تمہاری شامت آنے والی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، یعنی ابھی تک اگر تم لوگوں پر عذاب نہیں آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا مظہر ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ فضل اور کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ ان کے دل یہ گواہی دے رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور یہ قرآن برحق ہے، لیکن حسد، تکبر اور تعصب کی وجہ سے انکار پر اڑے ہوئے تھے، اور اس حوالے سے ان کی کیفیت فرعون اور قوم فرعون کی کیفیت سے مشابہ تھی، جس کے بارے میں اسی سورت کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا ظلم اور تکبر کے ساتھ جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 20 میں علماء اہل کتاب کی بالکل یہی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تورات کا نزول قرآن سے 2000 سال پہلے ہوا تھا، اور اصل کتاب جیسا کہ ہم جانتے ہیں مدتوں پہلے گم ہو چکی تھی، پھر ایک عرصے کے بعد یادداشتوں کی مدد سے اس کو دوبارہ مرتب کیا گیا، اور بنی اسرائیل نے اپنی پسندیدہ روایات کے ذریعے سے بہت سی غلط باتیں اللہ سے منسوب کر لی تھی۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت و رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتوکل علی اللہ، آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر، انک علی الحق المبین، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح حق پر ہیں، یعنی آپ کی دعوت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کا موقف حق اور صداقت پر مبنی ہے۔ انک لا تسمع الموتیٰ، البتہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں اکثر لوگوں کے دل مردہ ہیں، ان کی روحیں ان کے دلوں کے اندر دفن ہو چکی ہیں۔ یہ لوگ حیوانی طور پر تو زندہ ہیں لیکن روحانی طور پر ان کی زندگی کی کوئی رمق ان کے اندر نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔
اس وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو کیسے سن سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑیں۔ یعنی ایک بہرا شخص ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی طرف متوجہ ہو تو کچھ بھی امکان ہے تھوڑا سا کہ آپ اشاروں سے کوئی بات اسے سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب وہ بہرا شخص پلٹ کے دوسری طرف چل پڑے تو کوئی بات سمجھانا یا سنانا ممکن نہیں رہتا۔ آپ اسے آواز بھی دیں گے تو وہ پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سنا سکتے مگر صرف انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرمانبرداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ان پر ہماری بات واقع ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا۔ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دابۃ الارض کا ظہور قیامت کی آخری علامات میں سے ہے، اور احادیث کے مطابق سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے جانور برآمد ہوگا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں یہ کیسا ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ یعنی مجرموں کے جرائم مختلف درجوں میں ہوں گے۔ کوئی انکار میں بہت زیادہ سخت تھا، کسی کی طبیعت کے اندر تھوڑا سا نرمی کا پہلو تھا، کوئی تکذیب بھی کر رہا تھا یعنی جھٹلا بھی رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑا رہا تھا۔ چنانچہ ان کے جرائم کی نوعیت اور کیفیت کے مطابق ان کی گروہ بندی کی جائے گی، اور یہ طریقہ انسانی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہوگا، کیونکہ تمام انسان برابر نہیں ہوتے۔ نہ تو اہل ایمان تمام کے تمام برابر ہیں، نہ کفار اور مشرکین سب ایک جیسے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا؟ یا تم لوگ کیا کرتے رہے تھے؟ یعنی تم لوگوں کو کیا واقعتاً میری آیات سمجھ نہیں آئیں، یا پھر سمجھنے کے بعد تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے رہے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور واقع ہو جائے گی ان پر بات اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، چنانچہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ یعنی سب کچھ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، حقیقت کھل جائے گی، اب وہ بول نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ان کے دل دعوت حق کی حقانیت پر گواہی دے چکے تھے، لیکن ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس سے پہلے اسی صورت کی آیت نمبر 14 میں ان ایسے منکرین کے انکار کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور ان کے دلوں نے آیات الہی کا یقین کر لیا تھا مگر وہ محض ضد، ظلم اور سرکشی کی بنا پر نہیں مانے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کے تحت رات کو سکون کے لیے جبکہ دن کو کام کاج کے لیے سازگار بنایا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے۔ نفخہ سور سے ایک عمومی گھبراہٹ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات پر طاری ہو جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ خود محفوظ رکھنا چاہے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب حاضر ہو جائیں گے اس کے آگے عاجزی کے ساتھ۔ تمام لوگ دنیا میں بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے امیر لوگ اللہ کے حضور اس دن تمام کے تمام سر جھکائے مؤدب کھڑے ہوں گے، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں، اور اس دن وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ پہاڑ اس دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ ہوائی سفر کے دوران آپ لوگوں کو یہ مشاہدہ ضرور ہوا ہوگا کہ بادل دیکھنے میں ٹھوس نظر آتے ہیں، لیکن جہاز بغیر کسی رکاوٹ کے نہیں چیرتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے۔
قیامت کے دن پہاڑوں کی ٹھوس حیثیت کو ختم کر دیا جائے گا اور وہ ذرات کے غبار میں تبدیل ہو کر بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے۔ یہ اللہ کی صنائی کا کرشمہ ہے کہ اس نے پہاڑوں کو ایسی محکم اور ٹھوس شکل دے رکھی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے انہیں دھنکی ہوئی روئی کے گالوں اور بادلوں کی طرح بے وزن اور نرم کر دے گا۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جو کوئی بھی اس دن نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ملے گا۔ ایک نیکی کا اجر 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی، اس سے زیادہ بھی، یعنی نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا، جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اجر بھی بڑھ جائے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اس سے مراد قیامت کے دن کی گھبراہٹ ہے، جیسے سورۃ حج کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنین صادقین کو سکون کی موت عطا کر کے اس دن کی گھبراہٹ سے بچا لے گا، کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو میدان حشر کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے، یعنی ان لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اور کہا جائے گا تمہیں بدلے میں وہی تو دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے، یعنی اس سزا کی صورت میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ تمہارے اعمال کے عین مطابق تمہیں بدلہ مل رہا ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، دیکھو مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے۔ اب یہاں ایک طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ یہاں قل کا لفظ نہیں آیا، لیکن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دیجئے، ان پر واضح کر دیجئے کہ میں کسی بت، کسی دیوی یا دیوتا کی پرستش نہیں کرتا، میں صرف اس رب کی بندگی کرتا ہوں اور اسی کی بندگی کرتا رہوں گا جس نے بیت اللہ کو حرم ٹھہرایا ہے اور اس شہر کی سرزمین کو محترم قرار دیا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں اس کے فرما برداروں میں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، یعنی میں قرآن پڑھوں، قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناتا رہوں، اللہ کے کلام کی تبلیغ کرتا رہوں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا رہوں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں بھی ہم نے پڑھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کے فرائض میں کوتاہی شمار ہوگی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائے گا، یعنی اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ہی ذات کو ہوگا کہ اس ہدایت کے بدلے میں وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو کوئی گمراہی کی روش اختیار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے سب تعریفیں، سب حمد اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو اعمال تم کر رہے ہو۔ سورۃ قصص ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ احوال حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی مصر کی زمین میں، اور اس نے تقسیم کر دیا تھا اس کے باسیوں کو گروہوں میں۔
فرعون نے مصر کے عوام کو دو طبقوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک طبقہ حاکم تھا، دوسرا محکوم تھا، یعنی قبطی قوم حاکم تھی اور بنی اسرائیل ان کے غلام تھے۔ اس نے دبا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، بنی اسرائیل کو اس نے غلامی کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بہت سختی کا برتاؤ کرتا تھا۔ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبا دیے گئے تھے، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ مصر میں مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، اور ہم نے چاہا کہ ہم انہیں امام بنا دیں اور انہی کو ہم وارث بھی بنائیں اور ہم تمکن عطا کریں ان کو زمین میں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں ہم بنی اسرائیل کو حکومت، طاقت اور سربلندی عطا کریں گے، اور ہم دکھا دیں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، اور فرعون کو بنی اسرائیل کی طرف سے کیا خطرہ تھا؟ بہت سی روایات زیادہ روایات ہمیں ملتی ہیں جو تکرار کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس سے اسے اشارہ ملا کہ اسرائیلیوں کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اسے اور اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ اس نے اسرائیلیوں کے ہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد بھی کرایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ خوف کھانا اور نہ رنجیدہ ہونا، یعنی جب تمہیں معلوم ہو کہ حکومتی کارندے تلاشی کے لیے آ رہے ہیں اور پکڑے جانے کا امکان ہے تو بلا خوف و خطر بچے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ ہم اسے لوٹانے والے ہیں تمہاری طرف اور اسے بنانے والے ہیں رسولوں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے۔ لقطہ کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو کہیں گری پڑی ہو اور کوئی اسے اٹھا لے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عُدْوًا وَحَزَنًا، تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور پریشانی کا باعث۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کو دریا سے نکالتے ہوئے ان کا مقصد تھا یا انہیں پتہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ یہ بچہ ان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، حامان اور ان کے سب لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، تم اسے قتل مت کرو، کیا عجب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس سے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے اور ان کے اس فیصلے کا کیا نتیجہ نکلنے والا تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل حوصلہ چھوڑ بیٹھا۔ اب ماں تھی، دودھ پیتا بچہ تھا، طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے، شدت غم سے جذبات میں ایسے ہی جان تھا کہ ان کا دل اڑا جا رہا تھا۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر ہی کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے، یعنی اگر ہم نے اس کی ڈھارس نہ بندائی ہوتی تو وہ اضطراری کیفیت کی وجہ سے خود ہی بھانڈا پھوڑ دیتی۔ وقالت لأختہ قصیہ، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور انہیں احساس بھی نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کے کہنے پر دریا کے کنارے کنارے صندوق پر دھیان رکھے اس انداز سے چلتی رہی کہ ایسے لگتا تھا کہ صندوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ بچے کے پیچھے پیچھے بڑی ہوشیاری سے فرعون کے محل میں پہنچ گئی، لیکن اس نے اپنے انداز سے وہاں بھی یہی ظاہر کیا کہ راہ چلتے چلتے تیرتے ہوئے صندوق کو دیکھنے کے لیے وہ ادھر تک آ گئی ہے، تو کسی کو بھی اس کی اصل منصوبہ بندی کا پتہ نہیں چلا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس پر پہلے ہی حرام کر دی تھی تمام دودھ پلانے والی عورتیں۔ یہ سب کچھ اس بچی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہو چکا تھا، یعنی یکے بعد دیگرے دودھ پلانے والی بہت سی خواتین کو بلایا گیا مگر بچے نے کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگایا۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو اس لڑکی نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دیں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، تو یوں ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور اس سے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس واپس لے آئیں گے۔
चुनांचे अल्लाह ताला इस हवाले से इसे इत्मीनान दिलाना चाहता था कि उसने वो वादा सच कर दिखाया है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं।